بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بخاری شریف کا کتاب الایمان سے باب نمبر 41 ہے، اور باب کا نام جو امام بخاری نے باندھا ہے وہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نویٰ۔ تو اس کا مختصر مفہومی مطلب یہ ہے کہ باب اس امر کے بارے میں ہے کہ جو حدیث پاک میں آیا کہ اعمال کا ثواب نیت اور اخلاص سے ہی ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس باب کی مناسبت ہے پچھلے باب سے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پہلے باب میں ان اعمال کا ذکر ہوا کہ جس کو کرنے سے یا جو ان کو کیا جائے تو کیا ہوگا، جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسا کہ ایک جماعت آئی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو کچھ باتوں کو بارے میں بتائیے کہ جن کو ہم کریں تو ہم ان کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب ہم کو جنت عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند باتوں کا ان کو حکم دیا، اور چند باتوں سے روکنے سے اور کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس باب کے اندر نیت کا ذکر ہے، جیسے کہ اس کتاب میں بخاری شریف میں ابتدا میں ایک حدیث پاک گزری، لیکن کتاب الایمان میں امام بخاری نے ایک باب اور باندھا، تو اس کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک کا مختصر مفہوم اور مختصر مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ کچھ حصہ حدیث پاک کا یہ ہے جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ اور امام بخاری لکھتے ہیں، فدخل فیہ الایمان والوضوء والصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والاحکام۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث پاک بیان کر یہ بتانا چاہا ہے کہ ودخل فیہ الایمان، کہ ایمان، اس کے علاوہ وضو، اور اس کے علاوہ نماز اور زکوٰۃ اور حج اور صوم اور احکام، یعنی کہ احکام سے مراد تمام احکام داخل ہیں۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ذکر کی ہیں حدیث پاک میں، تو امام بخاری کے نزدیک ان تمام میں کیا ہے، نیت ضروری ہے، یعنی کہ شرط ہے۔ اور یہاں پر امام بخاری نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب 7 چیزوں میں پہلی چیز ہے وہ کیا ہے، ایمان ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نیت کا ذکر ہے، تو نیت کا ہی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو امام بخاری نے اس حدیث پاک میں جو ذکر کی ہے، یہ حدیث پاک، تو اس حدیث پاک میں پہلا جو لفظ ہے یا پہلی جو بات ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان، تو صحت ایمان کے لیے کیا ہے، نیت ضروری ہے۔ یہ امام بخاری کا مذہب ہے، اور وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ایمان عمل ہے،
اور ہمارے یہاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں یا ان کا کیا قول ہے، ان کا کیا فرمان ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور نیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اعمال بالنیات، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے، نیتوں پر ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اعمال کیا ہے، حرکات بدن کا نام ہے، اس میں کیا ہے، قلب کا کوئی دخل نہیں۔ اور دوسری چیز جو ذکر کی امام بخاری نے وہ کیا ہے، وضو ہے۔ تو وضو درست ہونے کے لیے، صحت وضو کے لیے نیت شرط ہونا، یہ امام بخاری اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد کے مذہب پر ہے، کیا کہ نیت شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جن کے مقلد ہیں، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ امام سفیان ثوری، اس کے علاوہ امام اوزاعی کے نزدیک کیا ہے، صحت وضو کے لیے نیت کیا ہے، شرط نہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ وضو کیا ہے، عبادت مستقلہ نہیں، بلکہ وہ نماز کے لیے وسیلہ ہے۔ اب تیسری چیز جو ذکر کی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے نماز۔ تو نماز کے بارے میں تمام ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ صحت نماز کے لیے بالاجماع نیت کیا ہے، ضروری ہے، مطلب کہ شرط ہے۔ اب چوتھی چیز ذکر کی، تو چوتھی چیز کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی تمام ائمہ متفق ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ اب اس کے علاوہ پانچویں چیز ذکر کی، اور کیا ہے، چھٹی چیز ذکر کی۔ تو پانچویں چیز کیا ہے، وہ صحت حج۔ تو صحت حج کے لیے کیا ہے، نیت ضروری ہے، اس لیے کہ حج کیا ہے، حدیث نیت کے عموم میں داخل ہے۔ اور حج اور روزہ، اس کے بارے میں ائمہ اربعہ کے نزدیک کیا ہے، نیت شرط ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کیا ہے کہ روزے کی جو نیت ہے وہی کافی ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک کیا ہے، رمضان کی تخصیص کیا ہے، ضروری ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ صرف روزے کی نیت کر لے رمضان المبارک میں، وہ کافی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک روزے کی نیت کرنا رمضان المبارک میں یہ کافی ہے، اور دوسرے ائمہ اکرام کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کرے وہ ضروری ہے۔ اب دوسرے ائمہ اکرام میں سے بہرحال چار ائمہ کی جو ہے تقلید کی جاتی ہے، چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے، ان کی پیروی ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ کچھ امام ہیں، اپنے وقت کے وہ امام رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کے جو انہوں کی دلیلیں ہیں، ان کی دلیلوں پر یا ان کی باتوں پر تقلید نہیں کی جاتی،
ان کی پیروی نہیں کی جاتی، لیکن ان کے بھی اپنے قول ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے ایک عطا ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کا مسلک یہ ہے کہ جو صحیح میں مقیم ہے، تو مقیم کے لیے کیا ہے، رمضان میں مطلقاً کیا ہے، نیت ضروری نہیں. اور وجہ ظاہر ہے، وہ جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں نفلی روزہ صحیح نہیں ہوتا. جب نفلی روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو کسی نے نیت کر لی تو کیا ہے، وہ رمضان کے روزے کی ہی نیت مانی جائے گی. تو حج کے لیے کیا ہے، نیت ضروری ہے. اس کے علاوہ روزے کا ذکر ہوا، تو روزے میں کیا ہے، تمام ائمہ کرام کے نزدیک کیا ہے، تو روزے کے صحت روزے کے لیے کیا ہے، نیت ضروری ہے. لیکن دوسرے ائمہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ روزہ متعین کرے رمضان المبارک کا روزہ. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کو متعین کرنا، اس کی تعیین کرنا کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. صرف روزے کی نیت کر لے کیا ہے، وہ کافی ہے. اور وجہ یہی ہے جو دوسرا ائمہ کرام کا ذکر ہوا، جیسے کہ اب میں نے ابھی ذکر کیا، عطا ہیں اور مجاہد اور امام ظفر. تو اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وجہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے، نہ ہی کوئی قضا روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے. جس نے بھی رمضان المبارک میں روزہ رکھا وہ رمضان المبارک کا ہی روزہ ہوگا. تو صرف یہ نیت کر لینا کہ میں نے روزہ رکھا یا میں روزہ رکھتا ہوں، تو وہ نیت بھی کافی ہے. اب ایک چیز اس کے اندر جو ذکر کی گئی وہ کیا تھی، زکوٰۃ تھی، جو ذکر ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ میں بھی کیا ہے، نیت ضروری ہے. تو بہرحال وہ الگ بات ہے کہ مال جدا کرتے وقت کیا ہے، نیت کا کیا ہے، ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ میں یہ مال، اس مال کو کیا ہے، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اور اگر کسی نے زکوٰۃ دیتے وقت یہ نیت نہ کی تو کیا ہے، وہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کسی فقیر کو دی یا کسی کو جو اس کا حاجت مند تھا اس کو اگر دے دی تو وہ نیت کافی ہے اور وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی. بہرحال زکوٰۃ میں بھی نیت کیا ہے، تمام ائمہ کے نزدیک کیا ہے، ضروری ہے، یعنی کہ شرط ہے. اب ایک چیز جو ذکر کی گئی، 7 چیزیں اس کے اندر ذکر گئیں، 7 چیزوں میں کیا ہے، اب جو 7ویں چیز ہے، 7ویں چیز کیا ہے، احکام. تو احکام میں کیا ہے، تمام احکام کا ذکر ہوا اور تمام احکام میں نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے، تمام احکام میں نیت ضروری نہیں ہے، نیت شرط نہیں. وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن میں نیت شرط نہیں. جیسے کہ طلاق ہو گئی، کسی نے نیت نہ بھی کی ہو لیکن اگر طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اذان ہو گئی، قرآن شریف کی تلاوت، دوسرے اذکار، اس کے علاوہ ادائے دین. تو ان تمام میں جس طریقے سے نیت کی ضرورت نہیں، تو پتہ کیا چلا کہ تمام احکام میں یہ کہنا کہ نیت شرط ہے، نیت ضروری ہے، تو یہ کیا ہے، درست نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جس میں نیت نہ بھی کی جائے، جیسے کہ ذکر کیا، تو وہ کیا ہے، نیت نہ بھی کرنے پر وہ کام ہو جاتا ہے.
تو اسی لیے تمام احکام میں کیا ہے؟ نیت شرط نہیں. اور امام بخاری اور امام شافعی کے نزدیک تمام معاملات جیسے کہ خرید و فروخت ہو گئی، نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو امام اعظم امام بخاری اور امام شافعی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام میں کیا ہے؟ نیت ضروری ہے. اور حتیٰ کہ اگر کسی نے بغیر نیت کے یہ کہہ کر بیچا یا کوئی چیز خریدی یا رہن رکھا یا طلاق دی، تو امام بخاری و امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ چیز واقع ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن معاملات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نیت کیا ہے؟ شرط نہیں. امام اعظم کے نزدیک صرف عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، جس میں کہ رمضان المبارک کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور اعمال کا ثواب نیت سے ملتا ہے، نہ کہ نیت کے بغیر. تو ثواب نیت سے ملتا ہے، نہ یہ کہ نیت کے بغیر عمل معتبر ہی نہیں ہوتا. تو ان امور کے متعلق ابتدا میں بخاری شریف میں ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم فرما دو ہر شخص کیا ہے؟ اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ تم فرماؤ کہ سب اپنی نیت پر کام کرتے ہیں. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو اس میں شاکلہ ہے، قرآن شریف کا جو لفظ ہے یہ اس آیت مبارکہ میں، تو امام بخاری نے اس میں جو شاکلہ ہے اس سے مراد نیت لیا ہے، لیکن اس کے جو اصل معنی آتے ہیں وہ طبیعت کے ہیں، اور انسان اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اچھا ہے، سعید ہے، تو کیا ہے؟ اس کے کام اچھے ہوں گے، وہ کام اچھے کرے گا. اور اگر کوئی برا ہے تو اس کے کام برے ہوں گے، وہ برے کام کرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ امام بخاری کا اپنا قول ہے، لیکن سارے مفسرین کا یہی قول ہے، ایسا نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ شاکلہ سے مراد امام اعظم نے نیت لیا. اب ایک دو مفسرین کا اور ذکر کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے، انہوں نے اس سے کیا معنی مراد لیے ہیں. تو ایک اور اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ایک ولی جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک اور مفسرین میں سے ایک اور مفسر ہیں جن کو معاویہ بن قرہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے کیا ہے؟ اس کے جو معنی کیے ہیں وہ نیت کے کیے ہیں. اور اس کے علاوہ بعض مفسرین نے شاکلہ کے معنی جو ہیں دین اور مذہب کے بھی کیے ہیں. اور اس کے علاوہ بعض مفسرین نے اس کے معنی کیا ہے؟ طریقے کے بھی کیے ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیکن جہاد والنیہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد اور نیت کیا ہے؟ باقی ہے.
تو ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا کہ جہاد و نیت باقی ہے، پہلی بات یہ کہ یہ پوری مکمل حدیث پاک نہیں بلکہ محدث پاک کا ایک میں نے جز تلاوت کیا ہے، ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اب یہ کب ذکر کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کب بیان کی؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی تھی کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مکہ کیا ہے، دارالسلام ہو گیا تھا۔ تو لیکن یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد و نیت کیا ہے، یہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور جبکہ ہجرت منقطع ہو گئی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آنے والے لوگوں کو یہ خوشخبری دی کہ یہ کیا ہے، جہاد اور نیت کیا ہے، یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جہاد اور نیت کا ثواب کیا ہے، وہ ملتا رہے گا، اور ان کے ذریعے آدمی کیا ہے، ثواب حاصل کرتا رہے گا۔ اب امام بخاری نے جو یہ باب باندھا ہے، تو اس باب میں امام بخاری نے جو ابتدا میں ذکر کی نیت کے بارے میں، اس کے علاوہ اب حدیث پاک ذکر ہوئی، تو امام بخاری نے ہر ایک حدیث پاک میں اور حدیث پاک کے جز میں یا حدیث پاک کے ساتھ ایک آیت مبارکہ کا جز بھی تلاوت کیا ہے، یعنی کہ جز بھی لکھا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے اور اچھے طریقے سے پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے، اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو الاعمال بالنیہ کے لیے امام بخاری نے کیا ہے، قل کل یعمل علی شاکلہ یہ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ لکل امرئ ما نوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابھی میں نے حدیث پاک کا جز تلاوت کیا، ولیکن جہاد والنیہ یہ حدیث پاک اور پیش کی۔ اس کے علاوہ والحسبہ، اور اس کے بارے میں امام بخاری نے بتایا کہ حسبہ کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا جز ہے، وَنَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ، یعنی کہ آدمی جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اس میں کیا ہو، اس کی جو نیت ہو وہ خلوص کی نیت ہو، خلوص نیت کے ساتھ کرے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ تو امام بخاری نے یہ پیش کی ہے۔ اب یہ باب باندھا، باب کا کچھ ذکر ہوا۔ اب ایک حدیث پاک ہم پڑھ لیتے ہیں بخاری شریف سے، اس باب جو باب باندھا، اس باب میں ہی وہ حدیث پاک امام بخاری نے ذکر کی ہے، اور حدیث پاک اس طریقے سے ہے کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال اخبرنا مالک، حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمہ بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قال الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته للدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ تو حدیث پاک کا مفہومی ترجمہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، پہلے سند دیکھ لیتے ہیں۔ تو سند میں حضرت عبداللہ ہیں، تو بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ، اور کچھ علماء کرام نے ان کو مسلمہ بھی بیان کیا ہے۔ تو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ تو جس کی نیت جیسی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی ویسا ہوگا۔ آخر میں اللہ کے پیارے بھی فرماتے ہیں الی ما ہاجر الیہ، تو جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا مختصر مفہومی مطلب یہ ہو گیا۔ اب پہلی بات یہ کہ یہ حدیث پاک امام مسلم نے کتاب العمارہ میں ذکر کی، اور اس کے علاوہ امام ابو داود نے اس کو کتاب الطلاق میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی نے اس کو ابواب فضائل یعنی کہ فضائل جہاد میں ذکر کیا، جہاد کے فضائل میں ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب الطہارہ میں ذکر کی۔ اس کے علاوہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں ذکر کی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو حدیث پاک کی بڑی کتابیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تمام نے باب جدا جدا الگ الگ باب میں ذکر کی ہے۔ 6 بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی، لیکن تمام نے باب الگ لیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حدیث پاک کی جو وضاحت ہے وہ ابتدا میں اس کتاب میں ہم نے ذکر کی تھی، اور کافی طویل ہم نے بحث اس کے بارے میں کی تھی، اور کافی کچھ اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اور بہت تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اب تھوڑی سی اور وضاحت ہم اس حدیث پاک کی کر لیں، اور ایک بات سمجھ لیں کہ اس حدیث پاک میں کچھ الفاظ میں کیا ہے اختلاف ہے۔ یعنی حضرت علامہ بدر الدین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کے جو کلمات میں کمی بیشی وغیرہ راویوں کے اختلاف سے ہوئی ہے، اور جس راوی نے
جو سنا وہ روایت کیا، یا وقت روایت جو یاد تھا وہ بیان کر دیا، اور بقیہ جو حصہ تھا وہ حذف کر دیا۔ اب اس حدیث پاک کا تھوڑا سا اور اچھی طریقے سے بات ذہن میں ہو جائے گی تو ہم کچھ بزرگان دین کی باتوں کو ذکر کر لیتے ہیں کہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں نیت کے بارے میں کیا لکھا، تاکہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے اور اچھے طریقے سے ذہن میں آ جائے اور نیت کی اہمیت بھی پتہ چل جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں کسی دوسرے کے فرمان کی ضرورت نہیں، یا جیسے مثال کے طور پر کسی کے سامنے کوئی بات بیان کی جاتی ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو مسئلہ اگر بتا دیا جائے آج کے دور میں، تو چاہے وہ اس کو علم ہو نہ ہو، چاہے جانکاری ہو نہ ہو کسی کتاب کی، لیکن وہ سوال کرنے کے بعد، سب تو نہیں لیکن اکثر کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں کہ حوالہ دیجیے، ہم کو حوالہ دیجیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اچھے طریقے سے واضح ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے، کتاب ان کو بتا دی جائے پڑھ نہیں سکتے۔ ہاں اگر حقیقت میں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو ضرورت ہے، یا اپنی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، بات پوچھی ہے، وہ حوالہ پوچھ کر جو ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل پوچھنا چاہیے اور بالکل بتانا چاہیے، لیکن ہر ایک کی عادت ہو گئی ہے۔ بہرحال تو بات اپنی جگہ تقویت رکھتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہم کچھ بزرگان دین کی بات کو اچھی طریقے سے اور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کچھ ذکر کر لیتے ہیں، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ نیت کے بارے میں بزرگان دین کا کیا کہنا ہے اور بزرگان دین نے کیا لکھا ہے۔ تو بزرگوں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی رنج ہوتا ہے۔ تو جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان میں سے ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی جن کو پوری دنیا اچھے طریقے سے جانتی ہے، جو کتابوں کا مطالعہ کرتی ہے بزرگان دین کی، اور حقیقت میں جو مطالعے کے اور جو بیانات سننے کی عادت رکھتے ہیں، وہ اکثر لوگ اس نام کو جانتے ہوں گے جو میں نام بتانے والا ہوں آپ کو۔ اور نام کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اشاعت اللمعات میں لکھتے ہیں، اور حدیث پاک پڑھنے کے بعد وہ بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب ملائکہ یعنی کہ فرشتے بندوں کے اعمال آسمانوں پر لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے القی تلک الصحیفہ، کہ اس صحیفے کو پھینک دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں۔ تو فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہی اس بندے نے نیک کام کیے ہیں، ہم نے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اسی کے بعد ہم نے یہ لکھا ہے، تو اے میرے پروردگار ہم کیوں پھینک دیں، کیسے پھینک دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا لم یروا بہ وجہی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وجہ یہ ہے چونکہ اس بندے نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا۔ تو حکم ہوگا پروردگار کی جانب سے کہ کیا کر دو، تم اس کو پھینک دو۔ اور وجہ یہی ہے کہ اس نے جو کام کیا تھا میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا۔
تو پروردگار فرمائے گا وجہ یہی ہے، اس لیے کیا ہے میری بارگاہ میں، میرے حضور میں کیا ہے یہ مقبول نہیں ہے۔ اور آگے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دوسرا فرشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے فرشتے کو حکم دے گا، حکم ہوگا اکتب لفلان قضا و قضا، کہ فلاں بندے کے اعمال نامے میں فلاں فلاں عمل لکھ لے۔ تو فرشتہ عرض کرے گا الہی یہ کام تو اس نے کیا ہی نہیں۔ ارشاد ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، چاہے اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اس کا جو ارادہ تھا، اس کی جو نیت تھی، اس کام کو کرنے کی تھی، تو پروردگار اسی وجہ سے ارشاد فرمائے گا چاہے اس نے نہیں کیا یا نہیں کر سکا، لیکن اس کا ارادہ تھا اچھے کام کرنے کی، اور اس کی نیت تھی اچھا کام کرنے کی، میری رضا حاصل کرنے کی نیت تھی، میری رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے کی اس کام کو نیت تھی۔ تو اسی لیے اس بندے کے نام اعمال میں تم فلاں فلاں عمل کیا کر لو، لکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے، اس وضاحت سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ نیت اگر صالح ہے، نیک ہے، تو نیت صالح سے عمل کے بغیر ہی ثواب مل گیا، اور بری نیت سے کیے ہوئے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم کو کیا ہے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، اور جب ہم اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو اللہ تبارک، اگر ہم کسی وجہ سے نہیں بھی کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو اجر عطا فرمائے گا۔ چلیے بات طویل ہو گئی، لیکن ایک اور اللہ کے ولی کا، اللہ کے نیک بندے کا ہم اور ایک جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اسی کے متعلق، نیت کے متعلق اور ذکر کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ہیں حضرت رومی علیہ الرحمہ، یعنی کہ بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد کے پاس اپنا مکان بنایا، تو جب اس نے مسجد کے پاس اپنا مکان بنوایا تو مسجد کی طرف ایک کھڑکی رکھ لی، جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں کھڑکیاں لگاتے ہیں، تو اس نے مسجد کی جانب کیا ہے ایک کھڑکی کو کھول دیا، کھڑکی کو رگوا دیا۔ تو جس نے مکان بنوایا تھا اس کے پیر نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ کھڑکی تو نے کیوں رکھوائی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ جو میں نے کھڑکی رگوائی ہے یہ ہوا کے لیے ہے۔ تو اس بندے کے پیر نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ نیت کرتا کہ کھڑکی اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اذان کی آواز آئے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کا مجھے علم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہوا تو خود بخود عطا فرماتا، ہوا تو خود بخود آ جایا کرتی، لیکن تجھے تیری نیت کا ثواب ملتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم کو کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے، جب ہم اچھے کام کرنے کا ارادہ کریں، جب اچھا کام کریں تو ہم اچھی نیت کر لیا کریں۔ جب ہم اچھی نیتیں ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرماتا ہے، فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ ہم ایک کام کرنے کے لیے جائیں، لیکن ایک کام کرنے میں ہم چاہیں تو بہت سارا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد کرنا، لیکن غریب کی مدد کرنے میں ہی اگر اچھی نیتیں ہم کر لیں تو ہمارا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو نماز پڑھنے کے لیے جانے میں بھی اگر پہلے ہی کئی نیتیں کر لے تو بہت سارا ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ اسی طریقے سے
کوئی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے، ثواب بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن ایسی جگہ جائے، ایسی مسجد میں جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو ویران رہے، اس میں نمازی نہ جاتے ہوں، یا دوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اگر آپ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں جہاں ویران رہتی ہو، اس مسجد میں نمازی زیادہ نہ جاتے ہوں یا کبھی کبھی جاتے ہی نہ ہو، کسی وقت میں نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہی نہ ہو، تو اگر آپ ایسی مسجد میں، ویران مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کر لیں کہ میں ایسی اس مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، تو میری وجہ سے کیا ہے، لوگ بھی آئیں گے اور مسجد بھی آباد ہو جائے گی۔ تو اگر اس نے یہ نیت کر لی اور یہ نیت کر وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، یعنی کہ ڈبل ثواب اس کو ملے گا۔ اب ڈبل ثواب اسی بات کا کہ پہلے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک نماز کا ہو گیا، دوسرا اس بات کا اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ اس نے اس مسجد کو آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ اب بات طویل ہو رہی ہے، بہرحال ایک دو تھوڑی سی اور میں مختصر اشارہ دے دوں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ مسجد کے لیے ہم جائیں تو مسجد میں جب جانے سے پہلے ہی ہم نیت کر لیں کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہوں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا، نیکی لکھی گئی، پھر نکلنے سے پہلے پھر اور ایک نیت کر لے کہ راستے میں کوئی مسلمان بھائی ملے گا تو اس کو سلام کروں گا، آپ نے اچھی نیت کر لی، نیکی لکھی گئی۔ اسی طریقے سے کسی بندے نے یہ نیت کر لی کہ مسجد میں جاتا ہوں، راستے میں کوئی پریشان حال ملا تو اس کی مدد کروں گا، راستے میں کوئی پریشان دہ چیز، پتھر یا کوئی چیز ملی تو اس کو ہٹا دوں گا۔ آپ ابھی گھر پر ہیں لیکن اچھی نیت کر لی تو آپ کی نیکی لکھی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے نیت کر لی کہ اللہ کے گھر میں جاتا ہوں، وہاں پر کچھ امام صاحب، مولانا صاحب جو ہیں ذکر کریں گے، کچھ بیان کریں گے، ان کے بیان کو سنوں گا، خود بھی سمجھوں گا، سمجھنے کے بعد دوسروں کو بھی اس کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ گھر میں ہیں، آپ نے نیت کر لی، نیکی لکھی گئی۔ تو اسی طریقے سے آپ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پیچھے شروع میں ابتدا میں نے بتایا بھی تھا، اور بہت طویل میں نے گفتگو کی تھی جب بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی۔ تو بندہ اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے کتنی نیتیں کر سکتا ہے اور کس کس طریقے سے ہر بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کر لیتا ہے تو اس کا ثواب الگ ملتا ہے۔ تو آج کی مختصر وضاحت میں اس حدیث پاک میں یہی بتانا ہے، یہی کہنا ہے، اور یہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کیا ہے، اچھی نیتیں کرنا چاہیے۔ چاہے ہم کھانا کھائیں تو ہمیں یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے طاقت و قوت عطا فرمائے گا تو اللہ کی عبادت کروں گا، غریبوں کی جو پریشان حال ہوں گے ان کی مدد کروں گا، اور اسی طریقے سے لباس پہنے تو نیت کر لے، اچھا کام کرے تو نیت کر لے۔ تو پتہ یہ چل گیا آج کی گفتگو میں کہ ہم کو اچھی ہم نیتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نیت کرنا، نیت اچھی نیتیں کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، جیسے کہ ابھی دو بزرگان دین کا ہم نے ذکر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے فرماتا ہے، کس طریقے سے فرمائے گا کہ اس کے عمل کو پھینک دو، اسی طریقے سے اس بندے نے کھڑکی رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندوں میں سے ایک بندے نے جو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ذکر کی کہ اگر کھڑکی اس نیت سے رکھتا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے تجھے آواز بھی آئے گی، جماعت کا بھی پتہ چلے گا تو تجھے اس کا بھی ثواب ملتا۔ تو بہرحال ہم پتہ یہ چل گیا آج کی گفتگو میں کہ ہم کو اچھی نیتیں کرنا چاہیے، اور اچھی نیتوں سے ہم کو کیا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
تو جس طریقے سے میں آپ کو سوال دیتا ہوں، خیر یہ یوٹیوب والے یا جہاں جہاں پر یہ ویڈیو جانے والی ہے ان کے لیے یہ کیا ہے، پہلی مرتبہ ہے کہ ان کو سوال کا پتہ چلے گا، اور جو یہ میرے پاس پڑھ رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان تمام کو معلوم ہے کہ آخر میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں، آپ اپنی محنت سے اس کو حل کر لاتے ہیں تو آپ کو بہت سارا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے اگر جواب نہیں دیا جاتا، میں اگلے دن جواب دیتا ہوں، تو جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو سننے کے بعد آپ کو اس کا جواب ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور اس کو بتا دیں، اور اگر نہیں آپ کو معلوم ہے تو اس کا جواب جو ہے اگلی ایک دو ویڈیو کے بعد جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا، یا کمنٹ میں ہی بتا دیا جائے گا۔ تو جو بھی سوال کا جواب جانتے ہوں ضرور بتائیں، اور آپ کا جو ہے آج کا سوال ہے، جو آسان سوال، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس بندے کو بیٹھنا تھا لیکن 2 پر نہ بیٹھ سکا، تو کیا وہ تیسری پر بیٹھے، تیسری رکعت میں بیٹھے، یا جو اس نے جو ایک قاعدہ اس کو کرنا تھا 2 رکعت پر وہ اس کو چھوٹ گیا ہے، تو اب وہ قاعدہ تیسری رکعت میں کرے، یا جو چھوٹ گیا ہے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی، یا آخر میں جو ہے سجدہ سہو سے کام چلے گا؟ تو اس کی مختصر وضاحت آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہو تو ضرور اس کا جواب کمنٹ میں بتائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات جو میں نے تمام کچھ آپ کو بیان کی، دعا کریں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو آپ تمام سبسکرائبر جو کر چکے ہیں وہ اچھی بات ہے، جو انہوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں، اور اپنے دوستوں کو، تمام لوگوں کو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ تو انشاءاللہ آپ درس بخاری ہر دن نہیں بلکہ کوئی دن چھوٹ بھی سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہر دن ہو جائے، تو ہم حدیث درس بخاری آپ کو جو ہے یہ سنواتے رہیں گے، اور یہ ہمارا درس بہت وقت سے چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ اس کو جو ہے یوٹیوب پر وغیرہ پر بھی ڈالیں، جو آپ کے ساتھ کلاس جوائن نہیں کر پاتے ہیں وہ وہاں پر سن لیں گے، تو اسی نیت سے یہ ویڈیو ڈالی جا رہی ہے۔ تو ضرور آپ ہمارے اس چینل سے جو ہیں جڑ جائیں، اور انشاءاللہ اس پہ آپ قرآن شریف کی تلاوت بھی سنیں، اور ہمارے درس کو بھی سنیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ تو دعا کریں جو ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے کلمات کو سنا یا پڑھا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے تمام کی مدد فرمائے، اسلام کا مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا البلاغ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس حدیث پاک سے جو کے بعد جو حدیث پاک جو باب آ رہا ہے اس میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔